اگر آپ کا خیال یہ ہے کہ اخبار رسائل سے اور ان گندے موبائلوں سے دین کی باتیں پہنچا دینے سے میرا دعوت کو زیادہ ہو جائے گا، میں آپ سے 100 بار اللہ کی قسم کھا کر عرض کرتا ہوں کہ دعوت بدنی عبادت ہے، یہ کسی قلم سے، کسی رسالے سے، کسی اخبار سے، کسی ذریعے سے یہ فریضہ ادا نہیں ہوگا۔ آپ جتنے چاہے میسج کر لیجئے، جتنے چاہے آپ پیغامات بھیج دیجئے دین کے، میں 100 بار قسم کھا کر کہتا ہوں آپ کے ذمے جو دعوت کا فریضہ ہے اللہ نے کیا آپ کے ذمے، وہ آپ کے بدن کے استعمال کیے بغیر ادا نہیں ہوگا، جس طرح نماز آپ کے بدن کے استعمال کیے بغیر نماز ادا نہیں ہوگی۔ صاف صاف بات۔ حامدوں و مسلیوں و مسلمہ، جیسا کہ آپ نے سنا بھوپال 2024 کے اجتماع میں مولانا سعد صاحب نے یہ فرمایا کہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اخبار اور رسائل یعنی جو خط لکھے جاتے تھے، تو مولانا سعد صاحب یہ فرما رہے ہیں کہ اخبار اور رسائل یا قلم کے ذریعے سے یا کسی بھی اور ذریعے سے اگر آپ دعوت دے کر یہ سمجھ رہے ہیں کہ آپ نے دعوت کے فریضے کو انجام دے دیا، تو مولانا سعد صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ میں 100 بار اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ آپ کے ذمے جو دعوت کا فریضہ ہے وہ ہرگز ادا نہیں ہوگا۔ مولانا نے اخبار کے ساتھ میں رسائل کا لفظ بھی استعمال کیا، پھر قلم کا لفظ بھی استعمال کیا کہ قلم سے اگر کسی کو ہم لکھ کر دعوت دے رہے ہیں یا خط و کتابت کر رہے ہیں اور اس کے ذریعے سے دعوت دے رہے ہیں تو بھی دعوت کا فریضہ ادا نہیں ہوگا۔ ایک طرف مولانا سعد صاحب کی یہ بات ہے، دوسری طرف ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے۔ امام مسلم ابن الحجاج القشیری جن کی وفات 261 ہجری میں ہوئی، انہوں نے اپنے کتاب الجہاد والسیر کے اندر حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ایک حدیث نقل کی ہے جس میں وہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسرا کو خط لکھا، قیصر کو بھی خط لکھا، اس کے علاوہ نجاشی کو اور دیگر بادشاہوں کو بھی خطوط لکھے، اور اس کا مضمون کیا تھا؟ حدیث کے الفاظ ہیں یدعوہم الی اللہ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان خطوط کے ذریعے سے ان بادشاہوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف بلا رہے تھے اور دعوت دے رہے تھے۔ مولانا سعد صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ اپنے بدن کا جب تک استعمال نہیں کریں گے تب تک دعوت کا فریضہ ادا نہیں ہوگا، اور یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بادشاہوں کو دعوتی خطوط بھیج رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تو بدن مبارک مدینہ منورہ میں ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خطوط دور دراز کے ممالک کے اندر جا رہے ہیں اور بادشاہوں کو دعوت دی جا رہی ہے۔ اب مولانا سعد صاحب کی لوجک اگر استعمال کی جائے تو نعوذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بھی جو دعوت کا فریضہ تھا وہ بھی ادا نہیں ہوا۔ انتہائی تعجب کی بات ہے، یہ کس طرح کی بکواس پھیلائی جا رہی ہے لاکھوں کے مجموعوں میں، کوئی ٹوکنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اور اگر تم یہ کہتے ہو کہ خط کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی آدمی کو بھی بھیجا تھا اور صحابی خط لے کر گئے تھے، تو آپ کے اصول کے مطابق تو جنہوں نے دعوت دی تھی یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کا بدن تو استعمال پھر بھی نہیں ہوا، وہ تو مدینہ منورہ ہی کے اندر تھے، خط تو دوسرے صحابی لے کر جا رہے ہیں۔ اور اگر آپ یہ کہتے ہو کہ خط لکھنے کے اندر بھی انسان اپنی انگلیوں کو استعمال کرتا ہے، اپنے بدن کو استعمال کرتا ہے، تو جو لوگ کتابیں لکھتے ہیں تو کیا وہ اپنی انگلیوں کو اور بدن کو استعمال نہیں کرتے؟ جو یوٹیوب کے ذریعے سے لوگوں کو دعوت پہنچا رہے ہیں وہ کیا اپنے بدن کو استعمال نہیں کر رہے ہیں؟ اور جو واٹس ایپ کے ذریعے سے میسیجز ٹائپ کر کے لوگوں کو دعوت دے رہے ہیں، لوگوں کو اسلام کی طرف بلا رہے ہیں، کسی بھی طرح سے کام کر رہے ہیں، تو کیا یہ لوگ اپنی انگلیوں اور اپنے بدن کو استعمال نہیں کر رہے ہیں؟ یہ کس طرح کی جہالت ہے؟ اس سے آگے چلیے، آپ یہ کہہ رہے ہو کہ خط کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی آدمی کو بھیجا تھا، تو میں آپ کو نبیوں کی وہ دعوت بھی دکھاتا ہوں اور قرآن سے دکھاؤں گا جس میں نبی خط کو بھیج رہے ہیں بغیر کسی انسان کے، بغیر کسی آدمی۔ سلیمان علیہ السلام کا واقعہ بلقیس کے ساتھ آپ اٹھا کر دیکھ لیجئے، سورہ نمل آیت نمبر 29 سے 31 تک اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر سلیمان علیہ السلام کے اس واقعے کو بیان کر رہے ہیں۔ انی القی الی کتاب کریم انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالی علی واتونی مسلمین۔ جب ہدہد نے سلیمان علیہ السلام کو آ کر ملکہ بلقیس کے حالات بتائے تو سلیمان علیہ السلام نے ایک خط لکھا بلقیس کے نام، اور کسی انسان کو نہیں بھیجا بلکہ ہدہد کے حوالے کیا۔ شیخ عماد الدین ابو الفدا اسماعیل بن عمرو بن کثیر جن کی وفات 774 ہجری کے اندر ہوئی، وہ اپنی مشہور کتاب تفسیر ابن کثیر میں لکھتے ہیں کتب کتابا الی بلقیس وقومها، سلیمان علیہ السلام نے بلقیس کے نام اور اس کی قوم کے نام خط لکھا اور اس خط کو ہدہد کے حوالے کیا۔ ایک پرندہ خط لے کر جا رہا ہے، انسانی بدن تو استعمال نہیں ہو رہا، تو کیا آپ یہ کہیں گے کہ سلیمان علیہ السلام نے نعوذ باللہ اپنے دعوت کے فریضے کو ادا نہیں کیا؟ یہی نہیں، اب آپ اور آگے چلیے، صرف عرب کے اندر نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عجمیوں کو خطوط لکھے، عرب کے باہر بھی خطوط لکھے، اور اس کو ثابت کرنے کے لیے میں 100 بار اللہ کی قسم نہیں کھاؤں گا، کیونکہ دعوے کو جب مضبوط کرنے اور پختہ کرنے کے لیے دلیل موجود ہوتی ہے تو بلا وجہ قسمیں کھانے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ صحیح بخاری کتاب اللباس باب نقش الخاتم کے اندر امام بخاری نے حدیث نقل کی ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عجمیوں کو خط لکھنا چاہا تو لوگوں نے کہا کہ عجمی لوگ بغیر مہر کے خط کو قبول نہیں کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ دعوت بدنی عبادت ہے، خط کیوں بھیجنا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاندی کی ایک انگوٹھی بنوائی جس پر نقش کیا ہوا تھا محمد رسول اللہ، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے
نے عرب کے باہر عجمیوں کو بھی خطوط روانہ کیے، دعوتی خطوط روانہ کیے. اور یہ کس طرح کا رقیق قیاس ہے کہ جس طرح نماز بغیر بدن کے ادا نہیں ہو سکتی، دعوت بھی بغیر بدن کے ادا نہیں ہو سکتی. یعنی دعوت کی ہر چیز کو اگر آپ کو نماز ہی پر قیاس کرنا ہے تو آپ یہ بھی کہہ دیجئے کہ نماز کے شروع میں تکبیرہ تحریمہ ہوتی ہے، دعوت دینے سے پہلے بھی تکبیرہ تحریمہ کہو. نماز کی انتہا سلام پر ہوتی ہے، دعوت دینے کے بعد بھی سلام کرو. نماز کے لیے وضو کرنا ضروری ہے، دعوت کے لیے بھی وضو کرنا ضروری ہے. ساری چیزوں میں قیاس کر لو. اسی کو کہتے ہیں کہیں کی اینٹ کہیں کا روڑا، بنو متی نے کھمبا جوڑا. پھر آپ یہ تو بتائیے کہ قلم کے ذریعے سے جو لکھ کر دعوت دے رہے ہیں، جو کتابیں لکھ رہے ہیں، اگر ان کا فریضہ ادا نہیں ہو رہا دعوت کا، تو مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فضائل اعمال کیوں لکھ دی؟ ان کو تو چاہیے تھا کہ وہ ہر گھر کے اندر جا کر فضائل اعمال کی ساری حدیثیں بنفس نفیس خود جا کر سناتے، ہر جماعت کے اندر وہ خود جا کر سناتے. فضائل اعمال کیوں لکھ دی؟ اور آپ نے فضائل اعمال کی تعلیم کو رائج کیا ہوا ہے. اسی طرح منتخب احادیث کیوں لکھ دی؟ میں اس بحث میں نہیں جانا چاہتا کہ منتخب احادیث کس نے لکھی کس نے نہیں لکھی. جس نے بھی لکھی منتخب احادیث کیوں لکھ دی؟ ہر شخص پر جا کر خود دعوت دے دیتے. قلم سے لکھنے سے تو فریضہ دعوت کا ادا ہوگا نہیں. حیات الصحابہ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کیوں لکھ دی؟ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مولانا علی میاں ندوی، مولانا منظور نعمانی صاحب کو خطوط کیوں لکھا کرتے؟ خود جا کر دعوت دے دیتے. اتنی غلط بات کرنا لاکھوں کے مجمع میں، اس پر اللہ کی قسم کھانا، اللہ کا نام اتنا ہلکا ہے، پھر 100 بار اللہ کی قسم کھانا، اللہ کی پناہ. یہ کس لیول کی بیوقوفی چل رہی ہے؟ کون سی لاجک ہے یہ؟ کیوں بھولی بھالی عوام کو گمراہ کیا جا رہا ہے؟ آپ یہ تو ذرا دیکھ لیتے کہ اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر قلم کی قسم کھا رہے ہیں، نون والقلم وما یسطرون. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں قسم ہے قلم کی اور ان چیزوں کی جس کو لوگ لکھ رہے ہیں. مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم نے اس کی 2 تفسیریں لکھی ہیں. ایک تفسیر کے مطابق تو لوح محفوظ کے اندر جو لکھا جا رہا ہے وہ مراد ہے یہاں پر، اور ایک دوسری تفسیر مفتی تقی عثمانی صاحب نے یہ کی ہے کہ قلم سے عام قلم مراد ہے، اور وما یسطرون کا معنی ہے جو کچھ لوگ لکھ رہے ہیں. پھر اسلام کی سب سے پہلی وحی جو اتری، اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، جس نے قلم کے ذریعے سے انسان کو تعلیم دی. یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ قلم کی تعریف کر رہے ہیں. پھر 1450 سال سے محدثین حدیث کی کتابوں کو لکھتے آ رہے ہیں، ان کی شروحات لکھتے آ رہے ہیں، مفسرین تفسیر کی کتابیں لکھتے آ رہے ہیں قلم کے ذریعے سے. تو کیا ان سارے لوگوں نے جو قلم سے ساری کتابیں لکھی ہیں اس سے ان پر جو دعوت کا فریضہ تھا وہ ادا نہیں ہوا؟ بہت افسوس کے ساتھ میں کہہ رہا ہوں، اور بلا کسی لاگ لپیٹ کے صاف اور واضح الفاظ میں مجھے یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ جو لوگ بھی مولانا سعد صاحب کے پیچھے چل رہے ہیں وہ ایک ایسے پلین کے اندر سوار ہے جس کے پائلٹ کو پلین اڑانا نہیں آتا. اٹس جسٹ اے میٹر آف ٹائم، بس تھوڑے سے وقت کی بات ہے کہ پلین اب کریش ہوتا ہے یا تب کریش ہوتا ہے. اور یاد رکھیے کہ جب یہ پلین کریش ہوگا تو اس پلین کے جو مسافرین ہیں ان کی جانیں برباد نہیں ہوگی بلکہ ان کے عقائد ضائع اور برباد ہو جائیں گے. میں بس یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو علماء تصنیف کرتے ہیں، کتابیں لکھتے ہیں، یہ کوئی معمولی کام نہیں ہے. 10 20 سال لگ جاتے ہیں ایک کتاب منظر عام پر آنے کے لیے. اس میں انسان کا بدن استعمال ہوتا ہے. یہ کتابیں خود بخود چھپ کر منظر عام پر نہیں آ جاتی ہے. اور پھر بھی اگر آپ بضد ہیں کہ بغیر بدن کے استعمال کے دعوت کا فریضہ ادا نہیں ہو سکتا تو اپنی مجالس کے اندر سپیکر سارے ہٹا دیجئے، صرف بدن کے ذریعے سے آواز لوگوں تک پہنچائیے. سپیکر بھی استعمال کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اور جتنی کتابوں کا استعمال کیا جاتا ہے، حیات الصحابہ، فضائل اعمال یا منتخب احادیث، ان ساری کتابوں کو بھی ہٹا دیجئے. سارے کے سارے لوگ احادیث کو یاد کر کر اپنے بدن کو استعمال کر کر جو ہے نا لوگوں کو آگے دعوت پہنچائیں گے. اللہ تعالیٰ پوری امت محمدیہ کی اس جہالت سے حفاظت فرمائے اور لوگوں کے عقائد کو ضائع اور برباد ہونے سے بچائے. ذالک ذکر للذاکرین، یہ نصیحت ہے نصیحت ماننے والوں کے لیے. ھذا وصلی اللہ علیہ وسلم.